بہت خوش نصیب ہیں، ایسے لوگ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس نئے سال کی شروعات اپنے اللہ سے کی، اپنے نبی کی سنتوں سے کی، جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے کی۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں آج نئی سال ہے، آج 2025 کا پہلا دن ہے، 1 جنوری 2025، اور الحمدللہ ایسے لوگوں کو نہیں بڑی خوشخبری ہے، بڑی خوش آمدید دیتا ہوں دل سے کہ جن لوگوں نے اپنے اللہ کے لیے اس نئے سال کی شروعات کی، اپنے اللہ کی محبت میں، اپنے نبی کی محبت میں، جس نے اس نئے سال میں کچھ ایسی خوبیاں بنائی، کچھ ایسی خوبیاں تیار کی، کل قیامت کے دن ہم اس کا فخر کریں گے کہ الحمدللہ ہم نے اپنی نئی سال اس طریقے سے بنائی، الحمدللہ ہم نے اپنے نئے سال میں ایسے کام کیے جس میں اللہ ہم سے راضی تھا، اللہ ہم سے راضی ہوا، ہم نے اللہ کو راضی کرا، ہم نے اللہ کو راضی کرا۔ اس نئے سال میں، اس 2025 میں الحمدللہ ہم نے اپنا نیا سال ایسا شروع کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور ہم نے اپنے زندگی کے مقصد کو بھی سمجھا ہے۔ ہم نے اپنے زندگی کے مقصد کو بھی سمجھا ہے۔ جب ہم نے غور کیا بیٹھ کر، تو ہمیں جب سمجھ میں آیا کہ ہم کتنی بڑی گمراہی میں جی رہے تھے، ہم کتنی بڑی بے وقوفی کر رہے تھے کہ یہ جو 2024 گزرا، 2023 گزرا، 2022 گزرا، 2021 گزرا، 2020 گزرا، اور جتنے سال کی ہماری زندگی ہو گئی ہیں، یہ نیا سال تو ہر بار نیا سال آتا ہے، ہر سال نیا سال آتا ہے، لیکن پھر وہی باتیں، پھر وہی کام، پھر وہی اللہ کی نافرمانیاں، پھر ہر ایسے ہی کام جو ہم ہر سال کرتے تھے، وہی عیاشیاں، وہی گمراہیاں، وہی اللہ کی نافرمانیاں، وہی اللہ کے حکموں کو توڑنا، وہی نبیوں کی سنتوں کو چھوڑنا، اور ایسے ہی زندگی بتاتے رہنا، اور یہ ایک بہت بڑی ناکامی تھی۔ جب ہم نے اس کو سوچا، جب ہم نے بیٹھ کر سوچا اس بات کے بارے میں کہ ہم کتنی بڑی گمراہی کی طرف چل رہے تھے، ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو رہا تھا، ایک مہینہ کم ہو رہا تھا، ایک دن کم ہو رہا تھا، ایک گھنٹہ کم ہو رہا تھا، اور ایک سیکنڈ بیت رہا تھا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیابی پر چل رہے ہیں، ہم سکسیسفل کے بہت قریب ہیں، اور ہم اب جوانی میں ہیں، اور ہم جوان ہو رہے ہیں، ہم قوی ہو رہے ہیں، ہمارے اندر طاقت آ رہی ہیں۔ ہم ایسا فیل کر رہے تھے کہ جس پوزیشن پہ ہم چڑھتے جا رہے تھے کہ ہر منزل کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک ٹھکانہ ہوتا ہے، ایک آخر ہوتا ہے، ہر جگہ کا، ہر راستے کا ایک موڑ ہوتا ہے، ایک جگہ جا کر ضرور ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کہاں اس دنیا میں چلتی جائے گی۔ اس میں پہلے انسان بچہ تھا، پھر بڑا ہوا یعنی جوان ہوا، اور پھر بوڑھا ہوا، اور پھر اس بڑھاپے میں آ کر ضعیف ہوا، کمزور ہوا، محتاج ہوا، اور اسی حالت میں اس نے اس دنیا کو خیر باد کہہ دیا، اس شریر کو خیر باد کہہ دیا۔ اور ایسے ہی ہمارے دوست آئے، رشتہ دار آئے، ماں باپ آئے، بھائی بہن آئے، دادا دادی آئے، بیٹے آئے، بیٹیاں آئی، اس کے نواسے آئے، پوتے آئے، اسی طریقے سے اس دنیا کا شروع سے کلچر چلتا رہا ہے۔ لیکن ان سب میں سب سے زیادہ ہوشیار، عقل مند، سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے اللہ کے حکم کو پہچانا، جس نے نبی کو پہچانا، جس نے نبی کی سنتوں کو پہچانا، جس نے اپنے اللہ کی محبت کو پہچانا، جس نے اپنے اللہ کے کام کو پہچانا، جن باتوں سے اللہ نے روکا، جس نے ان باتوں کو پہچانا، جن باتوں کے کرنے کو اللہ نے کہا، جس نے ان باتوں کو پہچانا، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ صلاحیت مند، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ کامیاب، سب سے زیادہ سکسیسفل وہ انسان ہے جس نے ان چیزوں کو پہچانا۔ جس نے ان چیزوں کو پہچانا۔ تو میرے بھائیوں، آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سال نصیب کیا ہے، 2025 کا پہلا دن، جیسا کہ آج نیا سال ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں پہ غور دو کہ ہم نے کس نے اللہ کی عبادت سے زندگیاں شروع کی ہیں، اللہ کی محبت میں زندگیاں شروع کی ہیں، اور اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ کر ہم نے اللہ سے کتنوں نے توبہ کی ہیں، اللہ کو کتنوں نے منایا ہے، کتنوں نے راضی کیا ہے، اور اس بات کا کتنوں کو غم ہے کہ یہ جو زندگی بیتی ہے بڑی گمراہی میں بیتی تھی، بڑی گمراہی میں بیتی ہے، اور انشاءاللہ اب جو بیتے گی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے،
ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کی سنتوں کو اپنانے والے ہیں، اور ہم ایمان لائے ہیں اپنے اللہ پر، اپنے نبی پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور مرنے پر، اور دوبارہ زندہ ہونے پر، اور قیامت کے دن پر، اور آخرت کے دن پر، اور حساب کتاب کے دن پر، اور جنت پر اور جہنم پر، کہ یہ حق ہے، سچ ہے، یہ ہونا ہے، ہونا ہے، ہونا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے ایمان کو پہچان کر، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر، اپنے اللہ کو پہچان کر، اپنے نبی کو پہچان کر، اپنے اللہ کی طاقت کو پہچان کر، اس کی محبت کو پہچان کر، اس کی رحمت کو پہچان کر، ہم نے یہ ڈیسیزن لیا ہے، ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ اب ہم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھ چکے ہیں، سمجھ گئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد سنوا دیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ زندگی صرف اس کے لیے بیتے گی جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے ساتوں آسمان بنائے، ساتوں زمین بنائی، اس کے اندر مخلوق بنائی، جو سب کو کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، جلانے والا ہے، مارنے والا ہے، سب کو ان کی خوراک کے مطابق کھلانے والا ہے، اور سب پر نگاہ رکھنے والا ہے، سب کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہ سر اس کے آگے جھکے گا، اس کی عبادت کرے گا، اس سے محبت کرے گا، کیونکہ میں بھی اسی کا بنایا ہوا ہوں، میں بھی اسی کا بنایا ہوا ہوں، میں اسی کا بندہ ہوں جس نے سب کو بنایا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اقرار کرا ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی اکیلا ہے جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، اللہ ہی وہ اللہ ہے جس نے سب کو بنایا ہے، جسے کسی نے نہیں بنایا، اللہ ہی وہ اللہ ہے جو سب کا خالق ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کا مالک ہے، سب کو اسی نے بنایا ہے، سب کو زندہ کرنے والا ہے، کو موت دینے والا ہے، اور پھر سب کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، پھر سب کا حساب کتاب کرنے والا ہے، پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کے فیصلے کرنے والا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ اب یہ زندگی اس اللہ کے لیے گزرے گی جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور جس نے ہمارے لیے وہاں ہمیشہ کی زندگی تیار کر رکھی ہے۔ ہاں، وہاں ہمیشہ کی زندگی تیار کر رکھی ہے کہ الحمدللہ ہم سب اللہ کے بہت شکر گزار ہیں، بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے زندگی کے مقصد کو دنیا میں ہی سنوا دیا ہے، اور ہمیں اس زندگی کے مقصد کو پہچانوا دیا ہے، اور ہمیں اس زندگی کے مقصد کو بتلا دیا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں، احمق نہیں ہیں، ہم سمجھدار ہیں، صلاحیت مند ہیں، ہوشیار ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو اس کے لیے بتائیں گے جس نے زندگی دی ہے، سمجھتے ہو؟ ہم اس زندگی کو اس اللہ کے لیے بتائیں گے، اس کو راضی کرتے ہوئے بتائیں گے، کیونکہ میرے بھائیوں انسان اپنی زندگی کیوں گزارتا ہے؟ وہ اس لیے گزارتا ہے، اپنی زندگی میں وہ سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، لوگوں کی محبت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے لوگ اس کی عزت کریں، اس کو رسپیکٹ دیں، اس سے محبت کریں، اور انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کبھی پریشانیاں نہ آئیں، بڑھاپا نہ آئے، کمزوریاں نہ آئیں، وہ کسی بری چیز میں مبتلا نہ ہو، کسی برے کام میں مبتلا نہ ہو، جبکہ یہ سب اللہ ہی تو کرنے والا ہے۔ یہ فاقوں کا ہونا، یہ پریشانیوں کا ہونا، یہ برے حالاتوں میں پڑنا، یہ برے مشغلوں کا ہونا، یہ بڑے بڑے مسائل کا پیش آنا، یہ سب اللہ ہی تو کرنے والا ہے، اللہ ہی تو ان سب چیزوں کا مالک ہے، اللہ ہی تو کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے تو یہ چیزیں پھر کون ہماری حل کرے گا؟ یہ چیزیں کون دور کرے گا؟ اس دل کو راحت کون دے گا؟ اس دل کو اطمینان کون دے گا؟ یہ جو دل اداس ہے، یہ جو دل مایوس رہتا ہے، خوب مال و دولت بھی ہے بہتوں کے، جب بھی جی نہیں لگ رہے ہیں، جب بھی دل نہیں لگ رہے ہیں، اس دل کو خوشی نہیں ہو رہی ہے، اس دل کو راحت کون دے گا؟ اس دل کو راحت اللہ دے گا، اللہ کی محبت دے گی، اللہ کا ذکر دے گا، ہاں اللہ کی اطاعت دے گی، اللہ کی عبادت دے گی۔ ہم اللہ کا ذکر کریں تو صحیح، دیکھو پھر اس دل کو کتنا سکون ہوتا ہے، کتنا سکون ہوتا ہے۔ آج ہم جب اللہ کے حکم کو مانیں گے، اللہ کو پہچانیں گے، اس کی عبادت کریں گے، ہاں اس کی اطاعت کریں گے، اس سے محبت کریں گے، تو پھر یہ غم، دکھ، تکلیف، پریشانیاں، برے حالات، برے وقت، برے مسائل، بڑے مشغلے، بڑی مصیبتیں، ایک گمراہی کا جو یہ راستہ چل رہا تھا، جو یہ بڑی پرابلمز کی گھڑی بن رہی تھی، ان کو اللہ نے دیا، ان کو دور بھی تو اللہ ہی کرے گا،
ہے या ना, इनको दूर भी तो अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही तो करने वाला है कोई जो इनको दूर कर दे? नहीं है, नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही है जो इन सब चीज़ों को दूर कर सकता है। तो मैं क्यों ना होशियार बनूं? मैं क्यों एक एक पत्ते को तोड़ूं? मैं क्यों एक एक फल को तोड़ूं? मैं क्यों ना जड़ ही उखाड़ के पेड़ ही अपना कर लूं? बताओ, मैं क्यों ना जड़ ही उखाड़ के पेड़ ही अपना कर लूं? मैं क्यों एक एक प्रॉब्लम को दूर करूं? मैं क्यों एक एक परेशानियों से लड़ूं? मैं क्यों एक एक मसाइल कर कर उनको हल करूं? मैं क्यों ना अपने रब को राज़ी कर कर, अपने अल्लाह को हुक्मों को मान कर, उसकी इताअत कर कर, उसकी इबादत कर कर, उसको राज़ी कर कर क्यों ना सारी एक साथ परेशानियां दूर कर दूं? होशियार, होशियार बनो, होशियार, अक्लमंद बने, क्योंकि जब अल्लाह राज़ी तो सब राज़ी, अल्लाह नाराज़ तो सब नाराज़, अल्लाह खुश तो सब परेशानियां दूर, अल्लाह नाराज़ तो बड़े बड़े गम करीब, अल्लाह नाराज़ तो ये दुखों में ज़िंदगियाँ, गमों में ज़िंदगियाँ, परेशानियों में ज़िंदगियाँ। क्योंकि मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरीके से सबका रिज़्क लिख दिया है, जिस तरीके से सबका रिज़्क लिख दिया है, उसी तरीके से सबका रिज़्क मिलेगा, सबका रिज़्क मिलेगा। इंसान जब तक इस दुनिया को नहीं छोड़ सकता, जब तक वो अपने मुक़द्दर का लिखा खा नहीं लेता। किसी के मालों पर नियत ना रखो, किसी के साथ गलत ना करो, किसी पर जुल्म ना करो, किसी का हक ना छीनो, किसी का हक ना दबाओ, किसी के साथ ज़्यादती ना करो, क्योंकि जो इंसान के मुक़द्दर में वो मिलेगा, उसको ज़रूर मिलेगा। हाँ, अगर किसी का ज़बरदस्ती छीना जाएगा, फिर अल्लाह ने फिर एक दिन तय किया है, जिसको हम क़यामत का दिन कहते हैं, जो हिसाब किताब का दिन है, जो आखिरत का दिन है। हाँ मेरे भाइयों, इंसान जब तक इस दुनिया को नहीं छोड़ सकता, जब तक अपना रिज़्क खा नहीं लेता, और फिर जब अल्लाह ने रिज़्क दे ही दिया है तो मिलकर ही रहेगा, और मिलकर ही रहेगा। यूँ नहीं कि हर हाल में ऐसे मिलेगा कि अब मैं घर बैठा हूँ, घर बैठे छत फटी और मेरा रिज़्क गिर गया, मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं खड़ा ही नहीं हो रहा। हालांकि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है देने पे। लेकिन मेरे भाइयों, एक मिसाल समझो, मिसाल कि मैं कोई हरकत नहीं करूं, कोई काम ही नहीं करूं, कोई ऐसा असबाब नहीं बनाऊं कि मुझे अल्लाह का रिज़्क मिले। अल्लाह ने लिखा है कि किस तरीके से रिज़्क मिलेगा, अल्लाह ने रिज़्क तो लिखा है, कोई असबाब भी तो बनाएंगे बंदो। हाँ, जब हम कुछ हरकत करेंगे, यानी कुछ काम करेंगे, कुछ असबाब बनाएंगे, तो अल्लाह हमारे मुक़द्दर का हमें देगा। अब ऐसे नहीं है हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं कि जो अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा है, छत फटेगी नीचे गिरेगा, छत फटेगी नीचे गिरेगा, कभी ज़मीन निकाल कर देगी, कभी छत फट कर गिरेगा, कभी आसमान से गिरेगा, हमारा रिज़्क तो अल्लाह ने लिख दिया है। हाँ, ऐसे नहीं, अल्लाह ने रिज़्क दिया है। अल्लाह को राज़ी कर कर गुजारोगे, अल्लाह को राज़ी कर कर ज़िंदगी गुजारोगे, तो अल्लाह आसानी के साथ, सहूलत के साथ, प्यार से हमारा रिज़्क हम तक पहुंचा देगा। यानी हमें कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसी मुसीबतों में नहीं पड़ना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ना, देखिए सब इंसान काम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, हम सब तिजारत करते हैं, तिजारत को जानते हैं, तिजारतों का इल्म है। कितने लोग काम करते हैं, यानी तिजारत कहते हैं काम को। बहुत हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको इन बातों के बारे में पता नहीं कि किसको क्या कहा जाता है। तिजारत कहते हैं कारोबार को, बिजनेस को। बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई काम में बहुत लॉस चल रहा है, यानी नुकसान चल रहा है और पैसे बच नहीं रहे हैं, फला पे मेरे इतने उधार हैं, फला पैसे नहीं दे रहा है, ये वो नहीं कर रहा, ये ऐसे नहीं कर रहा, मुझे ये नहीं मिल पा रहा है, मुझे वो नहीं मिल पा रहा है। यानी उसके काम के एतबार से उस पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, उसका काम सही से जम नहीं रहा है, उसको उसमें मुनाफा हो नहीं रहा है, उसका प्रॉफिट उसे दिख नहीं रहा है। तो मेरे भाइयों, ये जो परेशानियाँ आ रही हैं, जब बंदा अल्लाह को नाराज़ कर कर ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह को नाराज़ रखेगा, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ेगा, तो फिर उसका रिज़्क तो उसे मिलेगा, लेकिन परेशान होकर मिलेगा। उसके मुक़द्दर का मिलेगा, लेकिन परेशान होकर मिलेगा। और एक अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, यानी उसने अल्लाह को राज़ी कर रखा है, तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में चैन सुकून दे देते हैं, इत्मीनान दे देते हैं, राहत देते हैं, उसको इत्मीनान की ज़िंदगी अता फरमा देते हैं। यानी वो कुछ भी काम करता है। अब आप देखते नहीं हैं कि एक इंसान ने, मैं एक मिसाल दूँ, एक सब्जी के ऊपर मिसाल दूँ, एक इंसान ने एक आलू का कट्टा ख़रीदा और अल्लाह ने उसी दिन में उसका वो कट्टा बिकवा दिया। वो 200 का खरीदा, 300 का, 350 का, 400 का ऐसे निकलवा दिया, 100, 150, 200 रुपये से ऐसे ही बच गए। एग्जाम्पल, एक इंसान ने दूसरा कट्टा खरीदा, उन्होंने अल्लाह को नाराज़ कर रखा है, उसका बिक ही नहीं रहा है कि पूरे दिन उनने मेहनत करी, पूरे दिन में जाकर
جب بھی کچھ آلو بچ گئے یا سارے بک گئے اور اس کا کچھ دیر میں اللہ نے ختم کروا دیا۔ تو میرے بھائیوں سب چیزیں اللہ کرنے والا ہے، یہ رزق اللہ دینے والا ہے، یہ کام اللہ بنانے والا ہے، تو ہم اللہ کو راضی تو کریں۔ کسی کے کاروبار ہم دیکھتے نہیں ہیں، کسی کے کاروبار بڑھیا چل رہے ہیں اور کسی کے ایسے ہی چل رہے ہیں کہ ان کے منافع بھی نہیں دکھ رہے، ان کے پروفٹ بھی نہیں دکھ رہے۔ ہاں اگر ہم جیسے زندگی گزاریں گے تو پھر ہم ایسے ہی فیصلے دیکھیں گے۔ ہم اللہ کو راضی کر کر زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور ہم اللہ کو ناراض کر کر زندگی گزاریں گے تو میرے بھائیو دنیا میں بھی مصیبتیں کوٹنی پڑیں گی، پریشانیاں دیکھنی پڑیں گی، اور پھر وہ آخرت کا جو منظر ہے وہ بڑا ہیبت ناک ہے، بڑا ہولناک ہے، وہ بڑا خطرناک، بڑا ڈینجر ہے اس انسان کے لیے جس نے اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی بتائی، جس نے اللہ کو ناراض کر کر اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ میرے اللہ کی قسم اس انسان کے لیے بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی، سب چیز کا علم رکھتے ہوئے بھی وہ اللہ کی نافرمانیاں کرے، وہ اللہ کے حکموں کو توڑے۔ میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں، ایک مثال میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تھوڑا اس بات پر غور دینا میرے دوستو، میری بہنوں، اس بات پر غور دینا کہ میں جو یہ کہنے لگا ہوں یہ اپنے اوپر غور کرو کہ صرف میرے ہی لیے ہے یہ بات صرف میرے ہی لیے ہے، یہ میرے ساتھ سچویشن ہو رہی ہے۔ اپنی زندگی پر غور دیتے ہوئے کہ دیکھیے ہم سب ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے وہ ہمیشہ کی زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، یعنی وہ جنت کی زندگی ملنے والی ہے۔ کن کو؟ صرف ایمان والوں کو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنا رکھی ہے۔ تو میرے بھائیو دیکھیے ایک روڈ جا رہا ہے، ایک روڈ، اب اس روڈ پر دو بندے آ رہے ہیں، دو بندے، اب ان میں ایک تو اندھا ہے اور ایک کو دکھائی دیتا ہے، یعنی ایک کو دکھائی نہیں دیتا اور ایک کو دکھائی دیتا ہے، ایک نابینا ہے اور ایک کو دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ دو بندے جب آ رہے ہیں، اندھا آگے چل رہا ہے اور جسے دکھائی دیتا ہے وہ اس کے پیچھے ہے۔ اب میرے دوستو آگے روڈ میں ایک گھڈا ہے، ایک گہرا گھڈا۔ اب دوستو جب یہ اندھا چلتا ہے اور دھڑام دینا اس گھڈے میں گر جاتا ہے، دھڑام سے اس گھڈے میں گر جاتا ہے۔ اب میرے دوستو یہ تو اندھا تھا، اسے دکھائی نہیں دیا، اس نے دیکھا نہیں کہ آگے گھڈا ہے اور گھڈے میں گر گیا، اور جب لوگوں نے اسے دیکھا تو اس کو ملامت نہیں کی اور اس کے دل کو بھی زیادہ احساس نہیں ہوا، لیکن ہاں اس کو اس بات کا غم رہے گا کہ کاش مجھے اللہ آنکھیں دیتا، کاش میں دیکھ پاتا، کاش میری آنکھیں صحیح ہوتی، لیکن اس کو اس بات کا غم برابر رہے گا نا۔ اگر یہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر یہ سچویشن ہمارے ساتھ ہوتی تو ہم بھی یہی غور کرتے، کاش ہماری آنکھیں ہوتی، کرتے نا۔ چلیے اب یہ اندھے کی بات یہاں ختم ہوئی۔ اب جو میرے بھائیوں یہ جو پیچھے سے دوسرا بندہ آ رہا ہے جس کو دکھائی دے رہا ہے، اور یہ بھی چلتے دھڑام دینا یہ بھی اس گڈھے میں گر جاتا ہے۔ وہ تو اندھا تھا، وہ گر گیا، لیکن اسے تو دکھائی دیتا تھا، اب جو یہ لوگ دیکھیں گے اس کو ملامت کریں گے، ہاں اس کو کہیں گے ارے تم تو اندھے نہیں تھے، تم کو تو دکھائی دیتا تھا، وہ تو اندھا تھا، تم تو اندھے نہیں تھے، تمہیں دکھتا تھا کہ یہاں ایک گھڈا ہے، تم دیکھ رہے تھے لیکن تم پھر بھی گر گئے، تمہیں پتا تھی یہاں گھڈا ہے لیکن تم پھر بھی گر گئے۔ اس کے لیے بہت دکھ کی بات ہے، بہت غم کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے بھی گھڈے میں گر گئے اور وہ تو اندھا تھا، اسے دکھتا تھا۔ اب میرے بھائیوں اب اس بات کو اب غور کرو کہ وہ اندھا تھا، اسے نہیں دیکھا، یہ دیکھتا تھا اور یہ گر گیا۔ اب اس میں کس کو زیادہ بے عزتی فیل ہوئی، کس کے لیے زیادہ بری بات ہوئی کہ اسے تو دکھتا تھا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ ہمارا حساب کتاب کرے گا تو ہم سے پوچھا جائے گا تم تو ایمان والے تھے، تمہیں تو پتا تھا، تم تو سب سنتے بھی تھے، تم تو سب جانتے بھی تھے، جب بھی ناکام ہو گئے، جب بھی ناکام۔ چلو اسے تو پتا نہیں تھی کہ کوئی اللہ ہے، اس نے تو کسی اور کو معبود بنا دیا، وہ تو ناکام ہو گیا،
وہ تو اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بتا کر اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی جنت بھی ہے، کوئی اللہ بھی ہے، کوئی ہمیشہ کی زندگی بھی ہے، لیکن تمہیں تو پتہ تھی اس کو اس بات کا غم رہے گا، اس بات کا دکھ رہے گا کہ کاش میں اللہ کو پہچان لیتا، جیسا وہ اندھا سوچ رہا تھا کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں اس گھٹے سے بچ جاتا، پھر وہاں وہ ناکام انسان کہے گا کاش میں ایمان کو قبول کر لیتا، کاش میں اللہ کو پہچان لیتا، کاش میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار دیتا تو میں بھی آج جنت کا حقدار ہوتا، میں بھی آج اللہ کی محبت میں ہوتا، مجھے بھی آج اللہ جنت عطا فرماتا اور آج میں بھی ایک کامیاب انسان ہوتا، اب وہ اس چیز کو گمان کر رہا ہے، اور جسے دکھ رہا تھا وہ جب بھی گڈھے میں گر گیا اب وہ وہاں اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ میں تو سنتا بھی تھا، دیکھتا بھی تھا، مجھے پتہ بھی تھی، اور میں جب بھی ناکام ہو گیا اسے پتہ نہیں تھی اور مجھے پتہ تھی۔ تو یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، کتنے بڑے غم کی بات ہے کہ پتہ ہوتے ساتھ اپنے اللہ کو ناراض کرنا، پتہ ہوتے ساتھ اپنے اللہ کے حکم کو توڑنا، پتہ ہوتے ساتھ کہ مرنا ہے، پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر اللہ حساب کتاب کرے گا، پھر اعمال کے مطابق فیصلے کرے گا، اللہ کی قسم ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اس زندگی کو سمجھو، اس مقصد کو سمجھو کہ یہ فیلنگ، یہ سچویشن ہمارے ساتھ نہ ہو۔ کل جب اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا میرے بندے کیا لے کر آیا، دنیا میں تو بڑا مسلمان بنا پھرتا تھا، کوئی نماز نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی امداد نہیں، کوئی اللہ کی محبت نہیں، کوئی اللہ کا حکم نہیں، کوئی نبی کا طریقہ نہیں، کیسا مسلمان تھا یہ، کیسا مسلمان تھا۔ اور جہاں مسلمان ہونا ضروری ہے، جہاں ایمان کا سکہ ہونا ضروری ہے، جہاں کلمے کا ہونا ضروری ہے، بغیر کلمے کا کوئی ایمان صحیح نہیں، کوئی مسلمان نہیں بنتا۔ تم نے تو اپنی کلمے کے مطابق زندگی ہی نہیں بنائی، تم نے تو کلمے پر ہی یقین نہیں رکھا، تم نے تو اپنے اللہ کو راضی ہی نہیں کیا۔ اللہ کی قسم آج اللہ نے 2025 ہم سب کو دیا ہے تو ہم اپنی زندگیوں کے مقصد کو پہچان دو، اپنی زندگی گزاریں، زندگی گزاریں۔ یہ فیلنگ کل ہمارے ساتھ نہ ہو، یہ پچھلا وقت جو گزرا ہے گزر گیا، بھول جاؤ، چھوڑ دو، اب اللہ سے معافی مانگ کر بھلا دو کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اب یاد مت کرو۔ لیکن اب جو یہ آج 2025 کا نیا سال ہے، اس کو ہم اب کیسے گزارنا ہے، اب نادان نہ بنے۔ ہم سب سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، صلاحیت مند ہیں، صلاحیت والے ہیں، علم بھی اللہ نے عطا کیا ہے، تو ہم کو چاہیے ہم اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانیں، اپنی زندگیوں کے مقصد کو پہچانتے ہوئے اللہ کے حکم پر اپنی زندگی گزاریں اور اپنی بھی زندگی کو کامیاب بنائیں، یہاں بھی اور وہاں بھی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اپنی بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، ماں باپ کو بھی، اہل و عیال کو، ان سب کو اللہ کے اس آگ سے بچائیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے اپنے نافرمان کے لیے۔ ہم غور تو کریں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، اللہ کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم تو کرتے ہیں اللہ کے حکموں کو پورا، ہمارے گھر والے نہیں کرتے، ہم ان سے اتنا پیار کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن میرے اللہ کی قسم یہ بھی حقیقت ہے، سچ ہے، اگر ہم دل پر لے لیں باتوں کو تو ہمارے بھائی بہن بھی، ہمارے ماں باپ بھی، سب اللہ کی طرف آ جائیں، سب اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ ہم دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے تو صحیح، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بتائیں تو صحیح، ان کو پیار سے سمجھائیں تو صحیح۔ میرے بھائیوں، آج نیا سال ہے 2025، اس 2025 میں اپنی زندگیوں کو ایسی بناؤ، اس زندگی کے مقصد کو ایسا بناؤ کہ یہاں سے جو ہمارا وقت شروع ہوا ہے، یہ جو آج 1 جنوری سے جو ہماری زندگی کا نیا سال کا پہلا دن شروع ہوا ہے، آج سے ہی اس دن کا کل ہمیں افسوس نہ ہو، غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، ہمیں اس دن سے لے کر مرتے دم تک ہمیں خوشی ہو، اس چیز کی خوشی ہو کہ اب یہ زندگی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں گزرے گی، اب یہ زندگی کسی کو دھوکے دے کر نہیں گزرے گی، کسی سے جھوٹ بول کر نہیں گزرے گی، کسی کا دل دکھاتے ہوئے نہیں گزرے گی، کسی کے دلوں کو توڑ کر، کسی سے باتیں بگاڑ کر، کسی سے نفرت رکھ کر، کسی کے لیے اس دل میں حسد رکھ کر یہ زندگی اب نہیں گزرے گی۔ اس چیز کی ہمیں خوشی ہو، اس نئے سال کی ہمیں خوشی ہو کہ آج نیا سال ہے، آج نیا سال کا 2025 کا پہلا دن ہے، پہلی جنوری ہے،
اور میں نے اپنے اس دل کو صاف کر لیا ہے، الحمدللہ میں نے اس دل کو صاف کر لیا ہے، پاک کر لیا ہے۔ اب اس دل میں صرف اللہ کی محبت ہوگی، اور اب میرا مقصد اس دنیا سے بھی کامیاب ہونا ہے اور اس آخرت سے بھی کامیاب ہونا ہے۔ مجھے خود بھی کامیاب ہونا ہے اور ہر ایمان والے کو کامیاب کرانا ہے، کامیاب کرانا ہے، کامیاب کرانا ہے انشاءاللہ۔ ہاں میرے بھائیو، کرو گے انشاءاللہ ایسا؟ ہاں، اپنی زندگیوں کو بھی کامیاب کرا میں اور سبوں کی زندگی کو کامیاب کرا میں ایمان والوں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھر والوں کو، اہل عیال کو، ہم سب کے بھائی بہنوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، ہر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں کامیاب کرے، بڑے مقام نصیب فرماوے، بڑی عزت نصیب فرماوے اور بڑے رتبے نصیب فرماوے، اور ہم سب کو یہاں بھی کامیاب کرے اور وہاں آخرت کے دن بھی کامیاب کرے، اور اللہ ہم سب کو ان بری چیز سے بچاوے جس میں اللہ ناراض ہوتا ہو، ہر اس کام کو کرنے والا بناوے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہو، خوش ہوتا ہو، اور جس سے ہم کامیاب ہوں۔ اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرماوے، آمین۔